وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ عبارت ہے ولیس الکل من کل منہما بدیہیا، واو چھٹا ہوا وإلا لما جہلنا شیئا ولا نظریا وإلا لدار او تسلسل۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ مقدمے کے اندر انہوں نے دو چیزیں رکھی ہیں۔ کیا کیا؟ دو بحثیں رکھی جی، دو بحثیں۔ پہلی بحث میں کیا کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی انہوں نے پیچھے بتا دی تھی۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ جب غرض و غایت سے منطقی تعریف سمجھ میں آتی ہے تو ڈائریکٹ انہوں نے غرض و غایت کا بیان کیوں نہیں کیا۔ تو یہ بھی بتایا تھا کہ غرض و غایت کا بیان چند مقدمات پر مشتمل موقوف ہے۔ ان مقدمات کو نہیں پڑھیں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ایک مقدمے کا بیان ہو چکا ہے، اب یہاں سے دوسرے مقدمے کا بیان شروع ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات عرض کروں گا، جس طریقے سے علم کی تقسیم ہوتی ہے تصور اور تصدیق کی طرف، ویسے ہی آپ کے حاشیے میں لکھا بھی ہوگا کس کی طرف ہوتی ہے؟ بدیہی اور نظری کی طرف، یا نظری بدیہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں ایک اشارہ بھی ہے، لیکن علم کی جو تقسیم ہوتی ہے تصور اور تصدیق کی طرف، یہ ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے، حقیقت کے اعتبار سے، وصفیت کے اعتبار سے، عرض کے اعتبار سے تصور یہ علم کی تقسیم ہوتی ہے بدیہی اور نظری کی طرف۔ یہاں سے اس پہ بیان کرنے جائیں گے، کیونکہ بدیہی اور نظری کی تعریف متن میں آئی نہیں ہے، تو شارح کا کام کیا ہے؟ اس کی تعریف بھی بیان کریں۔ اور اسی گفتگو میں عبارت پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں تک جو بات آنے والی ہیں وہ اہم بات بورڈ پہ لکھوا کر کے سمجھا کر کے پھر تطبیق کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عبارت دیکھیں، اقول العلم اما بدیہی وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور العقل والنفس وكالتصديق بأن العالم حادث۔ فإذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد من التصور والتصديق بديهيا، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا، وهذا باطل وفيه نظر لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا، فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكسب لكن يمكن أن يتوقف حصوله على شيء آخر من توجه العقل إليه والإحساس به أو الحدث أو التجربة أو غير ذلك، فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه لم يحصل البديهي، فإن البداهة لا تستلزم الحصول، فالصواب أن يقال لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى كسب ونظر، وهذا فاسد ضرورة احتياجنا في تحصيل بعض التصورات والتصديقات إلى الفكر والنظر۔ یہاں تک۔ اب یہاں پر جو کچھ باتیں آئی ہیں وہ میں کچھ اشارے میں بتا دوں، جو ضرورت کی چیز ہوگی اس کو آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے امام غزالی کی ایک بات سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کتاب العلم کے تحت لکھا ہے بیان وظائف المرشد المعلم۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ ایک معلم کے لیے کتنے کام درکار ہیں، کس طرح سے بات پیش کرنی چاہیے۔ ایک چھٹے نمبر پہ لکھتے ہیں الوظیفۃ السادسہ ان یقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي الیہ ما لا یبلغه عقله فینفره او یخبطه علیہ عقله اقتداء في ذلك بسید البشر حيث قال نحن معاشر الانبیاء امرنا ان ننزل الناس منازلهم ونکلمهم على قدر عقولهم۔ چلیں، یہاں جو مین اہم جو باتیں آنے والی ہیں
دو چار باتیں آپ کو لکھنی پڑیں گی. ایک تو یہی ہے قیاس استثنائی، جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب موجود ہو. اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو لکھنی پڑیں گی، اور اس کی اشکال کی جو بحثیں وغیرہ ہوتی ہیں عموماً شاید کرتے نہیں ہم لوگ، جس کی وجہ سے استعمال میں دقت ہو جاتی ہے. اس کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان کو آپ پڑھنا چاہیں گے شرح تہذیب میں پڑھ لیں تو اچھا رہے گا. کہ وضع مقدم وضع تالی ہے یا رفع مقدم رفع تالی، اس طرح کی بحث اس میں آئی ہوگی. ایک اہم گفتگو اس کے اندر ہے. اس کا ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو بات کیا آنے والی کتاب کے اندر اس کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہوگا. تعریف اس کی کیا ہے؟ نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب. قیاس کا مطلب جان دو. قیاس کسے کہتے ہیں؟ چند چیزوں کا مجموعہ کہ جسے آپ ایکسیپٹ کریں تو کوئی اور چیز آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑے، لازم ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب یا بعینہ اپنی حیت اور اجزاء کے ساتھ موجود ہو. مثال ایک میں عرض کر رہا ہوں، ان کانت الشمس، توجہ دیجیے گا، ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجودون فالشمس طالعۃ، تو کیا نتیجہ نکلائے گا؟ فالنہار. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب اس میں موجود ہو. اس میں کیا لکھا ہے؟ مثال ان کانت الشمس، اس کو سمجھ آئی کیونکہ آج بھی دلیل آنے والی ہے. کانت الشمس طالعۃ، ٹھیک ہے، فالنہار موجود. اس کے بعد ہم نے ایک جملہ بڑھا دیا، کیا؟ طالعۃ، شمس طالعۃ. اب بتاؤ یہ ہے تو سورج کیا ہے؟ طلوع ہے. اب کیا ہوئے گا اب اس کا؟ فالنہار موجود. جو نتیجہ تو یہ پورا جو قضیہ ہے مرکب ہے نا دو قول سے، اس کے اندر موجود ہے بالترتیب. ان کا الشمس طالعہ فالنہار موجود. اگر آپ یہاں فالشمس طالعہ کی جگہ لگا دو لیسا، فالشمس لیست بطالعۃ، سورج طلوع نہیں ہے. فالنہار لیس بموجود. تو آپ خود غور کریں کہ نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب موجود ہے، یہ نکلا تو نتیجہ فالنہار موجود، ٹھیک ہے. اب اس کی کیا نقیض کیا نکلے گی؟ فالنہار لیس بھی موجود ہے. اسی ترتیب سے ہاں اسی ترتیب سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ غور کر لیں، ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود. پھر آپ نے کیا کہا؟ فالشمس طالعۃ. تو اب کیا نکل گیا یہ نتیجہ؟ فالنہار موجود. پھر آپ نے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ فالشمس لیست بطالعہ، یا پھر یہ ہے کہ فالنہار لیس بموجود، تو کیا ہو جائے گا؟ فالشمس لیس بطالعۃ. جو جائے کرنا چاہیے. یہ سمجھ گیا آپ؟ اسی کو انہوں نے استعمال کیا. اب اس میں ایک شرائط ہے رفع تالی رفع مقدم کا، یا وضع تالی وضع مقدم کا. ایک کچھ مثال ہے اس کی شرائط ہوتی ہیں، وہ کتاب میں آپ دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. ایک چیز یہ، ایک چیز اور یہ لکھ لیں آپ. اس میں لکھا ہوں میں شے کا بدیہی ہونا معلوم ہونے کو مستلزم نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک چیز بدیہی ہے، بدیہی کی تعریف کیا بیان کریں گے؟ جس کا حصول غور و فکر پر. آپ نے قیاس کی بحث جب پڑھے ہوں گے وہاں پہ بدیہیات ہے، کچھ نظریات ہیں، پڑھے ہو؟ بدیہیات نظریات پڑھیں. شاید تہذیب کے اندر دیکھیے کہ بدیہیات نظریات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، تجربات بھی ہیں، حدثیات ہیں، کئی چیزیں اس کی 6-7 صورتیں نکل کے آتی ہیں قیاس کے اعتبار سے. شاید آپ لاک ڈاؤن میں پڑھے نہیں ہیں، آپ لوگ نہیں پڑھے. قیاس کی کئی صورت نکل کے آتی ہیں، پیچھے ہونی چاہیے. شاید تہذیب کے اندر ہے وہ قیاس برہانی. جب آپ دیکھیں گے نا تو اس کی تقریباً کئی صورت نکل کے آتی ہیں، 6-7 صورتیں آتی ہیں. اولیات ہے، اس کو بدیہیات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غالباً جہاں تک گمان جا رہا ہے. مشاہدات ہے، متواترات، تجربات، حدثیات اور فطریات. 6 صورت نکل کے آتے ہیں، اس پہ دیکھ لے گا. توجہ، ایک چیز ہے بدیہی ہے، توجہ دیں. تو شے کا بدیہی ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیں معلوم بھی ہو. بدیہی مطلب چیز کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت ہمیں نہ پڑے. تو یہ کوئی چیز بدیہی ہے، تو جو بھی بدیہی ہو تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ ہمیں معلوم ہی ہو. یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. اب اگر کوئی دلیل ایسی دے رہا ہے کہ یہ چیز بدیہی ہے،
اگر بدیہی یہ چیز بدیہی نہ ہوتی تو ہمیں یہ بدیہی ہوتی تو ہم اس سے جاہل نہ ہوتے، یہ ضابطہ ہے. یعنی اگر یہ چیز بدیہی، اگر شے بدیہی ہوتی تو ہم سے جاہل نہ ہوتی، مطلب ہم اس سے جاہل نہیں ہوتے، مطلب ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی. یہ تو ہوا شے اگر بدیہی ہوتی تو ہم اس سے جاہل، یہ ہوگا الٹا ہو جائے گا، مطلب جاہل نہ ہوتی یعنی ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی. یہ سمپل بات. اب معاملہ کیا ہو گیا کہ ایک دلیل دینے میں ایک ایسی کچھ بات آ گئی مدرس کی طرف سے، ایک منٹ ماتن کی طرف سے. الحمدللہ. چلیں اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اگر چیز بدیہی ہے تو ہمیں اگر وہ بدیہی کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا، اگر معلوم ہمیں نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بدیہی. اب تو الگ کنڈیشن میں جا رہا ہے ایک طرح سے. بدیہی ہونا ہوگا ایک معلوم ہونے کو مستلزم ہے. ان کی بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو دلیل انہوں نے ماتن نے دی ہے. اس کو یہ رد کریں گے، کہیں گے کہ نہیں بھائی کوئی چیز اگر بدیہی ہوتی ہے چیز کا اس کا حصول نظر و فکر پر اگرچہ موقوف ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. ایک چیز بدیہی ہے، بدیہی کی تعریف کیا ہے کہ جس کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے. لیکن بھائی جو بھی چیز دنیا کے اندر موجود ہے اگر وہ بدیہی ہے تو اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو کیا ہمارے دماغ میں آ جائے گی؟ اب سے کم کیا ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، عقلیں لگانی پڑے گی. کچھ تو ہے، کسی نہ کسی جیسے تو ہم دیکھیں. نظری کسبی نہیں ہے، مقدمات ہم ترتیب نہیں دے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے منطقیانہ طرز پر، لیکن اس کی طرف توجہ تو کرنی پڑے گی. معمولی سی توجہ پتہ چل جائے گی. کچھ تو کریں کم سے کم. اگر یہ بھی نہیں کریں تو پھر آپ کا یہ کہنا جو بھی بدیہی ہو وہ معلوم ہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. تو بیان دلیل میں، دلیل کے بیان کرنے میں گویا کے ماتن سے ایک طریقے سے مسٹیک ہو گئی، جس کو یہ لکھائیں گے یہ غلط ہے. فالصواب کذا و کذا، درست ہے یہ ہے ایسا کہنا چاہیے. وہ کیا درست ہے اس کو بیان کریں گے. باتیں سمجھ میں آ رہی؟ ہو سکتا ہے وہاں پہ اوپر جو بے آئینی ہی موجود ہوگا ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو مطلب بیعینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جو کنڈیشن ہے نتیجہ موجود ہو، کہیں بھی موجود ہو، ترتیب اجزاء کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، مقدمات کے اعتبار سے. وہ اب اس میں معاملہ کیا ہو گیا، یہ دلائل کی جو بیان جو دلیل ہے نا اس میں بہت کام کی چیز آپ کے لیے. جب کبھی بھی اگر آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں، خاص طور سے فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں یا کوئی بھی کتاب پڑھیں جہاں دعویٰ دلیل کی بات چل رہی ہے، تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ کدھر بات کیا پیش کی جا رہی ہے اور دلیل کیا دی جا رہی ہے. کیسے آپ فکر میں غلطیاں واقع ہو سکتی ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. کل بتایا تھا نا بشرط شیء لا بشرط شیء. مجموعہ فتاوی اہل سنت ایک ایپ ہے، اس کو نکال لیے، اس کے اندر کیسے آپ چیزیں فائنڈ کرتے ہیں اس میں سب موجود ہے. ٹھیک ہے، مجموعہ فتاوی اہل سنت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہے. اس کو لینے کے بعد وہاں ڈالیے گا بشرط شیء، تو جہاں جہاں فتویٰ رضوی میں ہے نا وہ نکل کے آ جائے گا. آپ خود پڑھ لو گے، آسان کام کیا ہے. جو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں ڈال دیا، نکل کے سامنے ہے، اپنی سننے ہو گئے. ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے. بہرحال یہ تو بات سمجھ میں آ گیا نا آپ کو، یہ سمجھا دیا آپ کو. اس کے بعد کیا کچھ باتیں تھیں؟ اچھا وہ یہ حدثیات ہے. کیا ہے بھائی؟ حدثیات ہے، تجربات ہے. یہ سب کے سب قیاس برہانی کی 6 صورتیں نکل کے آتی ہے. ٹھیک ہے، قیاس برہانی وجہ کہتے ہیں جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، تو اس کی جو مقدمات بدیہی ہوں یا نظری ہوں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. توجہ دیے گا. قیاس برہانی کسے کہتے ہیں؟ جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، چاہے بدیہی ہوں یا چاہے نظری ہوں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس میں سے لیا اولیات کے بارے میں لکھے ہیں کہ اولیات پہلی چیزیں وہ قضایا جن کے مضمون پر یقین کرنے کے لیے تصور طرفین کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہ پڑے. یعنی عقل موضوع اور محمول کا تصور کر کے ڈائریکٹ اس کے یقین ہونے کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے. اس کی چند مثالیں آپ لے سکتے ہیں. لا یستوی الخبیث والطیب ہے، لا یستوی الخبیث والطیب. ٹھیک ہے، والعبد المؤمن خیر من مشرک، نو ڈاؤٹ کوئی بھی لے لیں آپ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ختم. تو یہ اس طرح کی چیزیں طرفین جو ہیں، طرفین سے مراد موضوع اور محمول ترکیب ہوتی ہے. اب یہاں سے ایک چیز اور ہے حدثیات کے بارے میں ذرا سا دیکھیں. مشاہدات ہے، اس کے بعد حدثیات. اس میں آیا نا کتاب کے اندر عبارت میں حدثیات ہے کیا؟ ابھی الحدث لکھا ہے، ابھی تجربہ ہے، حدث سے حدثیات لے لیں جن کے بارے میں یہ کہ
مثال کے طور پر سے جب بندہ کسی فن کو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد اس فن کا وہ ماہر بن جاتا ہے. جیسا کچھ اصول و ضوابط ایسے ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد اتنا ماہر ہو گیا کہ اگر اس کو گہری نیند میں بھی اٹھا کر کے پوچھے گا نا کہ اس کے بارے میں کیا ضابطہ ہے تو فٹ صاحب کو بتا دے گا. یعنی تجربے کے بعد بندے کو مطلب ایسا ہو جائے کہ وہ چیز جب چاہے جس وقت چاہے وہ فوراً آپ کے سامنے وہ حاضر ہو جائے. حدثیات کے بارے میں یہ لکھا ہے وہ قضایا جن کے مضمون ہر یقین نی دلائل کے ذریعے سے ہوں نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے. یعنی پڑھنے کے بعد تجربہ کے بعد سمجھنے کے بعد بندہ اگر اس قدر یہ ہو گیا ہے تجربہ کار ہو گیا ہے کہ جب چاہے جس وقت بھی جائے اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. مثال کے طور پر سے ایک چھوٹے سے بچے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں علم نحو تو کوئی پڑھا بتا دے گا جو بار بار پڑھا ہوگا نحو کا جو ماہر ہوگا اصول ضوابط بتاتا نظر آئے گا. تو ایک علم ہے حدثیات ہے قیاس برہانی کی ایک قسم ہے. دوسرا کیا ہے پہلے پڑھ چکے آپ اولیات ہے. اس میں آیا ہے تجربات بھی کہتے ہیں کہ بار بار تجربہ کرنے سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تجربات میں جگہ دیتے ہیں. تو ذرا غور کریں کہ اگر کوئی چیز بدیہی ہے تو بدیہی کے بارے میں وہی اس کے میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے لیکن وہ چیز بدیہی ہونا وہ معلوم ہونے کو مستلزم ہو ایسا کچھ نہیں ہے. بدیہی ہے لیکن کیا ہمیں تجربہ کرنا پڑ رہا ہے یا ہمیں پھر کیا کرنا ہے حدث کا استعمال کرنا پڑا ہے سین سے حدث. ٹھیک ہے حدث مطلب وہی تجربات کی کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ شے کا بدیہی ہونا اور معلوم ہونا دونوں ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہے. ممکن ہے کہ شے بدیہی ہو اور ہمیں معلوم نہیں ہو. تو یہ اور آسان لفظ میں یہ کہہ سکتے آپ کہ انہوں نے بداہت اور معلومیت کے درمیان تساوی کی نسبت انہوں نے کر دی کہ جو بھی بدیہی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. خارج میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو بدیہی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے ہر بدیہی معلوم ہو اور ہر معلوم بدیہی ہو ایسا کچھ نہیں. چلیے یہ کچھ باتیں تھیں چند میں نے کچھ اشارے کیے ان کو ذرا آپ کتاب میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے اب آئیے اس کی طرف. قیاس برہانی کو مکمل بیان پڑھیں گے نا تو اولیات تجربات مشاہدات حدثیات یہ آپ کو ملیں گے. اس کی 6 صورت نظر آتی ہیں. 6 صورت کو جب آپ پڑھیں گے یہاں کی بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. خود اس کا تعلق اسی سے ہے. اولیات جو ہے نا اس کو بدیہیات سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں اس کا آپ تفصیلات دیکھ لیجیے گا شرح تہذیب کے اندر. ممکن ہے کہ اس میں کچھ مسٹیک ہو بھی سکتی ہے غلطی. چلیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا دیکھو ترجمہ دیکھو لیس الکل من کل منہما بدیہی. پہلا والا جو کل ہے وہ کل استغراق کے لکھا ہوگا نیچے دیکھ لو شاید حاشیے میں آپ کے ہے. دوسرا والا کل کیا کل نوعی ہے. اس کو کہتے ہیں کل فردی اور کل نوعی. دونوں ہی کل ضروری ہیں. اگر نہ لے کے آئیں گے تو معنی میں گڑبڑی آ جائے گی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا ہر فرد نہ تو بدیہی ہے ورنہ کیا آ جائے گا وَإِلَّا ورنہ تو کیا ہوتا ہم کسی چیز سے بھی جاہل نہ رہتے اور نہ ہی ہر ایک کیا نظری ہے ورنہ تو کیا لازم آئے گا دور اور تسلسل. دور اور تسلسل کی بات بعد میں آئیں گے. گویا کہ اس پوری عبارت کے اندر 4 چیزیں بیان کی انہوں نے بدیہی نظری اور ان دونوں کے نتیجے میں کیا بات نکل کے آتی ہے دور اور تسلسل ہے اور ایک جہلنے والی بات انہوں نے ذکر کی. ٹھیک ہے 3-4 باتیں تقریباً اس کے اندر آ رہی ہیں. دور تسلسل کی بات کل انشاءاللہ پڑھیں گے. کل نہیں بلکہ پرسوں. اب اشارے کا کام کیا کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے علم کی تعریف علم بدیہی کی تعریف انہوں نے بیان نہیں کی. تقسیم تو اشارہ العلم اما بدیہی. توجہ کیا دیکھا العلم اما بدیہی اور پہلے کیا تھا العلم اما تصور فقط یہ آیا تھا. اس کے بعد وہ کیا تھا تو وہ تقسیم جو ہے نا وہ ذات کے اعتبار سے اور یہ تقسیم صفت کے اعتبار سے. ذات کیا ہوتی ہے صفت پر مقدم ہوتی ہے. بعض لوگوں نے دونوں ہی تقسیم کو ایک ہی مانا ہے کہ علم کی تقسیم جو ہے نا تصور تصدیق کی طرف بھی ہے ساتھ میں وہ بھی کر دی انہوں نے کیا بدیہی ہے یا نظری ہے. بداہت و نظریت کے اعتبار سے علم کی 2 تقسیم ہوگی کیا تصور ہے تصدیق ہے وہ جو بھی چاہے الگ الگ کچھ لوگوں نے الگ کی کچھ لوگوں نے ایک ساتھ کر دی. مصنف نے بھی اس کو تھوڑا سا الگ کیا ہے سارے الگ کر رہے. بدیہی کی تعریف هو الذی لم يتوقف حصوله على نظر و کسب. بدیہی وہ ہے کہ جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو غور و فکر کی اس میں حاجت نہ آئے مقدمات کو ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے مثال حرارت اور برودت گرمی ہے اور ٹھنڈک ہے. اس کے لیے کوئی دلیل دیتے ہیں کہ ابھی گرمی آنے والی ہے ٹھنڈی آنے والی ہے. وہ
فوراً ہی پتہ سمجھ میں آتا ہے، کسی مقدمے اور کی ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں۔ تصدیق کے بارے میں دیکھو، نفی و اثبات یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں ہی مرتفع ہو سکتے ہیں۔ حاشیے میں کچھ باتیں لکھی ہوں گی اسی تحت، لا یجتمعان ولا یرتفعان، آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے ذرا پڑھو تو، حاشیہ نمبر پڑھیے جی۔ یہاں یہ میں لا لے کو نفی اثبات ہے تو جمع ہونے کے معنی کیا مطلب کیا ہے؟ مثبت و منفی کا معنی لیں گے، بس صرف نسبت کو سوچیں گے، اس نسبت کو ایقاع کا کریں گے یا نائقاع کریں گے تو یہ کنڈیشن، اس میں پھر آپ کو ضرورت پڑے گی دلیل کی کہ بھائی دونوں کے دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں، پھر کیا دلیل ہے اس پہ؟ دونوں کے دونوں مرتفع نہیں ہوتے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ تو اس میں آپ کو دلیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے دونوں نفی و اثبات جمع نہیں ہو سکتے ہیں، بھائی نقیض کیا ہوتے ہیں؟ دونوں جمع بھی نہیں ہوں گے، دونوں اٹھیں گے بھی نہیں، رات و دن کچھ بھی نہ ہو، ایسا ہوگا؟ اور دونوں کے دونوں ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ اس کا معنی مراد ہے، ایقاع وغیرہ نہیں، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا نسبت حکمیہ، پھر یہ اس نسبت کا ایقاع، وہ الگ کنڈیشن ہے۔ چلیے اس کے بعد آیا وَإِمَّا نَظَرِيٌّ وَهُوَ الَّذِي يتوقف حصوله على نظری وکسب كتصور العقل والنفس، جیسے کیا ہے؟ عقل اور نفس کا تصور کرنا، یہ تصور نظری کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کی طرف آگے جانی پڑے گی۔ نفس ناطقہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ مقدمات ترتیب دینے پڑیں گے۔ نفس ناطقہ انسان کو کہا جاتا ہے، اس کی ترتیب دیں گے۔ آپ پہلے کیا لے کے آؤ گے؟ آپ انسان لے کے آ گئے، حیوان لے کے آئے گے، اس کے بعد پھر کیا لے کے آئے؟ ناطق، تو کیا نکل کے آئے گا؟ آپ کو انسان ملے گا۔ انسان کا نام کیا ہے؟ نفس ناطقہ ہے، قوت مدرکہ ہے، اس طریقے سے۔ عقل کے بارے میں وہی ہے، کیا تعریف ہے اس کو؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت کیا الگ الگ ہے، تصور بھی ایک طریقے سے۔ تصدیق بأن العالم حادث، جیسے عالم کیا ہے؟ حادث ہے، یہ بار بار پڑھ چکے آپ قیاس حملی کے اندر، العالم متغیر وکل متغیر۔ چلے فائدہ عرفت ھذا، جب آپ نے یہ تمہید جان لی، کیونکہ ماتن نے اس طرح کی بات تو نہیں لکھی تھی نا، صرف انہوں نے لکھا لیس الکل من کل منہما بدیہیا والا لما جہلنا وغیرہ، تو انہوں نے کچھ مقدمات نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ نے اتنی سی بات جان لی، فنقول نہیں فقط نقول، تو ہم یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھو کل آیا، کل فردی اور کل نوعی، دیکھو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ لیس کل واحد من کل واحد من التصور والتصدیق بدیہیا، یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ تصور و تصدیق میں کا ہر نوع تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا ہر ایک فرد بدیہی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ وہی کرنا پڑے گا ورنہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ پھر پہلا جو کل ہے وہ کل، اس کو افرادی کہتے ہیں، افراد والا ہے، یا فرد کے جمع افراد لیں گے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا آیا؟ کل نوعی ہے، یعنی نوع تصور و نوع تصدیق میں سے ہر ایک کا ہر فرد یہ کیا ہے؟ بدیہی نہیں ہے۔ کچھ تو بدیہی ہیں، دیکھو کل کی نفی کر رہے ہیں بھیا، تمام کی نفی کر رہے ہیں، ہر یہ نہیں ہے، سب کے سب بدیہی نہیں ہے، سب کے سب نظری نہیں ہے، بعض بدیہی نکلیں گے اور بعض۔ اسی کے بعد جو قال عقل آنے والا ہے وہ اسی قال عقل کا نتیجہ نکلے گا۔ جب آپ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہر ایک بدیہی نہیں، ہر ایک نظری نہیں، تو کیا نکل کے آیا؟ کچھ بدیہی ہیں، کچھ اسی کو لکھا ہوگا بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظری، اس کے بعد والے قال عقل میں لکھا ہوگا۔ چلو یہ ہے دعوت، دلیل کیا دینا ہے؟ فإنه لو كان، یہ دیکھو یہ قیاس استثنائی، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الاشیاء مجهولا لنا وهذا باطل۔ توجہ دیجیے گا، یعنی بدیہی، تمام کے تمام بدیہی ہونے پر جو انہوں نے دلیل دی ہے سمجھانے کے لیے، اچھا یہ دائرہ ماتن ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ کو ذہن کو شارح بیان کر رہے ہیں، شارح اس کو دلیل سے سمجھا رہے ہیں، جو اوپر متن میں بات آئی ہے، متن کی بات کی توضیح تشریح کریں گے، پھر اس بات میں کہیں نہ کہیں فساد ہے، بگاڑ ہے، نقص ہے، اس کو الگ سے بھی واضح کریں گے۔ کہتے ہیں کہ تمام تصورات تصدیقات اگر بدیہی ہو جائیں تو پھر اشیاء میں سے کوئی بھی شے ہمارے لیے مجہول و نامعلوم نہیں، کوئی بھی شے نہیں رہے گی۔ وہذا باطل، اور یہ باطل ہے۔ کیا باطل ہے؟ مطلب کہ شے کا باطل کیا؟ مجہول
یہ بات جو ہے نا کہ اشیاء میں سے کوئی بھی شے ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، تو جو آپ نے بات کہی تو کچھ چیزیں ہمارے لیے کیا ہے مجہول ہے، مجہول نہ ہوتی یہ باطل ہے، مطلب مجہول ہے۔ یہ تو ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہنا کہ ہمارے لیے کہ کچھ مجہول نہ ہوتی، لیکن دراصل کیا ہے مجہول ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے۔ آپ کی یہ بات باطل ہو گئی۔ تو یہ کہنا تمام کے تمام تصورات تصدیق کا بدیہی ہونا، اگر یہ ہم آپ مانیں گے تو یہ باطل ہو جائے۔ کیوں؟ ورنہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کوئی بھی شے ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے چیزیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، تو کیا پتہ چلا کہ سب کے سب بدیہی نہیں ہے۔ یہ تو ہوا۔ تو انہوں نے بیان دلیل میں کیا کر دیا؟ بداہت اور حصول، اس کا چیز کا حاصل ہونا، معلوم ہونا، دونوں کے دونوں نے کیا کر دیا؟ برابر کر دیا کہ بدیہی تمام کے تمام بدیہی، اگر تصورات تصدیقات بدیہی ہوتے تو ہم کسی بھی چیز سے مجہول نہ ہوتے۔ ہم مجہول ہیں، کچھ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ کیا چلا کہ سب کے سب بدیہی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا نکل کے آتا ہے بیان دلیل میں؟ ایک بات یہ نکل کے آتی ہے کہ چیز کو جو بیان کر رہے ہیں آپ، اس سے یہ نکل کے آتا ہے کہ جو بدیہی ہو ہمیں معلوم ہو۔ بیان دلیل سے ایک تیسری بات نکل کے آ رہی ہے، جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے، توجہ دیں۔ کہاں دماغ لگا رہے ہو آپ لوگ؟ آگے بڑھ کے آیا کریں تھوڑا سا۔ دلیل جو دینا چاہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں بھی تسلیم ہے کہ تمام کے تمام تصورات تصدیقات بدیہی نہیں ہے، لیکن اس بدیہی نہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے جو دلیل جو دے رہے ہیں نا، اس دلیل سے ایک تیسری بات نکل کے آ رہی ہے۔ دلیل کے بین سطور سے آپ کہیے جو بات درست نہیں ہے، تو دلیل آپ ایسی دیں نا کہ جس کی وجہ سے کسی اور کی توہین نہ ہوتی ہو، کسی اور حقیقت کے خلاف بات نہ جا رہی ہو۔ جیسا کوئی بندہ یہ کہے معاذ اللہ، جو بدماشوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زید بکر کی طرح بہت سے چمار پیدا کرتے ہیں۔ سمجھانے کی کلاس کرتا ہوں، جو نے کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ چاہے تو آنے واحد میں فی مالا لاکھوں زید بکر زید پیدا کر دے، اس کی قدرت میں کیا ٹھکانا نہیں۔ تو کسی بھی بندے کی تعریف ایسی کرنا جس کی بنیاد پر کسی کی توہین ہو، نقص ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو دلیل بھی دے رہے ہیں، اگر ایسی آپ دلیل دے رہے ہیں کہ اس دلیل سے کوئی ایک تیسری چیز ثابت ہو رہی ہے جو تیسری چیز حقیقت میں خلاف ہے، تو وہ بھی آپ کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا جب بھی دلائل و برائن میں غور کریں تو یہ بھی غور کریں، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اور تیر تو نہیں لگ رہی، تیر والی بات تو نہیں ہے۔ تو گویا کہ بلب سے دیگر کہ بیان دلیل میں بات تیر والی سی ہو گئی، ایک طریقے سے کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور اس سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تمام کے تمام بدیہی نہیں، یہ بات کا ثبوت ہے، لیکن اس بیان کے ذریعے سے ایک بات کیا نکل کے آ رہی ہے کہ بدیہی ہونا شے کا معلوم ہونا دونوں مستلزم ہو گئے، ایک دوسرے کا جو اوپر لکھا ہوں وہی میں نے پورا لکھ دے گا، شے کا بدیہی ہونا معلوم ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اب کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ ایک چیز بدیہی ہو اگرچہ کیا ہو جائے آگے کہ ممکن ہے کچھ کیا بدیہی ہو مجہول ہے۔ کیوں کہ بدیہی کا حصول اگرچہ نظر و فکر پر موقف نہیں ہے، کسی اور چیز پر موقف ہو جائے تو اس اعتبار سے تو کیا ہو گیا، وہ بدیہی تو ہے کہ نظر و فکر پر موقف نہیں ہے، اس اعتبار سے بدیہی ہے، لیکن وہ چیز ہمیں حاصل کب تک نہیں ہو رہی ہے، ہم اس پر غور نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، عقل کو اس کی طرف پھیرے نہ ہم، تو بدیہی ہونے کی تعریف تو صحیح ہو رہی ہے، شے بدیہی ہے نہیں، اس کا حصول نظر و فکر پر موقف نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بدیہی ہونا یہ حصول ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ پھر خود تعریف میں آپ نے کیا کہا کہ شے بدیہی کسے کہتے ہیں؟ جس کا حصول نظر و فکر پر موقف نہ ہو، حصول نظر و فکر پر موقف نہیں ہے، تو دو ہی چیزیں آئیں نا نظر و فکر، اس کے علاوہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، حدثیات ہیں، تجربات ہیں، کسی اور چیز کے دیکھ کر کے آپ بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ بتا سمجھانے کی بات عرض کر رہا ہوں، وغیر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہے انہوں نے، اور غیر ذالک کا، وہ سب وہی آ جائیں گے جو اپنے قیاس ابراہیم میں آپ پڑھیں۔ تو یہ بدیہی ہونا اس میں دو چیزیں آتی ہیں، کیا؟ نظر و فکر، بس یہ نظر و فکر ایک خاص چیز ہے، ان پر یہ بدیہی موقف نہیں ہے، کیا بعید ہے ان کے علاوہ کسی اور چیز پر موقف ہو جائے، جسے کیا ہو جائے گا، عقل کا توجہ کرنا، کسی اور چیز کرنا۔ مائنڈ کھول رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بات ایسی پیش کرے جہاں بس کہیں آپ کے پکڑ نہ ہو، بات تو صحیح ہے، دلیل جو آپ دینے جا رہے اس سے بات تو سبق میں آ رہی ہے کہ بدیہی سب کے سب بدیہی نہیں ہے، لیکن جو بیان دلیل ہے اس دلیل کے اندر کچھ اور بیان ہو گیا جو بیان ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ہاں وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا، اگر تمام کے تمام بدیہی ہو جائیں دعویٰ تو کیا ہو جائے گا؟ دلیل کیا ہے؟ ہم اشیاء میں سے کسی بھی شے سے
جاہل نہ رہتے، ہم جاہل ہیں، جاہل نہ رہتے، جاہل نہ رہنا یہ باطل ہے، یعنی ہم جاہل ہیں. سمجھیے ذرا سا، دیکھو اس کو لکھا وفی نظر، اسی میں کیا ہے، کون سے میں نظر ہے، وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، یہ اس پہ نظر ہے. اب کیا ذکر کیا انہوں نے، کہہ رہے جائز ہے. کیوں میں نظر ہے اس میں، اس لیے کہ ممکن ہے، جواز ختم مگر ممکن ہے کہ شے بدیہی ہو اور کیا ہو جائے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، وہ مجہول لنا، اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو. کیوں، اب اس کی اپنی دلیل شارح ماتن کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیوں کہ فَإِنَّ الْبَدِيهِيَّ وَإِن لَّمْ يَتَوَقَّفْ حصوله عَلَى نَظَرٍ وَكَسْبٍ، کیونکہ بدیہی کا حصول اگرچہ نظر و کسب پر موقوف ہے لیکن ممکن ہے، یہ موقوف نہیں ہے، لیکن یہ ممکن تو ہے کہ اس کا حصول کسی دوسری چیز پر موقوف ہو جائے. مثال من بیانیہ، جیسے کیا ہے، عقل کا اس شے کی طرف متوجہ ہونا، یا شے کا اس چیز کا احساس کرنا، یا حدث کے ذریعے سے حاصل ہونا، حدثیات میں نے بتا دیا آپ کو، یا تجربات وغیرہ، ان کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں. ان چیزوں کو جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے تب تک وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو آپ کا ڈائریکٹ یہ کہنا کہ شے بدیہی اگر تمام ہو جاتے تو ہم ان میں سے کسی سے مجہول نہیں رہتے. تو اس دلیل سے کیا ہوا سمجھ آ رہی ہے، بداہت اور حصول کے درمیان تساوی کی نسبت دکھ رہی ہے، جو کہ درست. عقل کھولیے، سو رہا ہے، چلو سمجھ کیا ہے بھیا آگے. فَمَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، تو جب کیا ہے بدیہی کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہیں، ہمیں تسلیم ہے، لیکن اس کا حصول کسی اور چیز پر موقوف ہے، وہ چیز جس پر یہ موقوف ہے بدیہی کا حصول نظر و کسب کو چھوڑ کر، تو جب تک وہ شیء موقوف علیہ حاصل نہ ہوگی تب تک بدیہی بھی حاصل نہیں ہوگی. کیوں، دلیل کے ایک جز فَإِنَّ الْبَدَاهَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْحُصُولَ، کیونکہ بدیہی ہونا یہ حصول کو مستلزم نہیں ہے کہ جو بھی چیز بدیہی ہے وہ ہمیں حاصل ہی ہو جائے، ایسا کچھ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شخصیات کے اعتبار سے کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں کسی بندے کے لیے، اور وہی چیز کسی کے لیے کیا ہوتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے. جب یہ جو میں پڑھا رہا سب میرے لیے کیا ہے ابھی اس وقت، ہاں. فالصواب، کمال کی بات دیکھو بیٹے، آپ کی عقل کو چھوڑو، پیچھے کیا آیا تھا پہلے قارا قولوں میں، فالاولا ان یقال، یہاں پہ کیا آ گیا، فالصواب ان یقال. سوال بن سکتا ہے، پہلے قارا کو میں کہا کہ فالاولا ان یقال، اس میں کہہ رہے ہیں فالصواب ان یقال، لماذا، جواب دیجیے آپ. وہاں گیا فالاولا آیا، یہاں پہ کیا آ رہا ہے، فالصواب. تو فالاولا میں بتا دیا ہوں کیوں، اور فالصواب کے اندر دیکھو اب کیا کہنا چاہتے، دیکھو بہتر یہ کہا، کیونکہ یہاں پہ جو بات انہوں نے پیش کی نا وہ کسی بھی طرح سے بن نہیں سکتی ہے. وہاں جو انہوں نے جو باتیں پیش کی ہے وہاں بن سکتی تھی کسی نہ کسی کھچت آنے کے ذریعے سے، تو وہاں تو چلا دیا جہاں چل سکتا ہے، اور جہاں یہاں نہیں چل سکتا ہے وہاں ڈائریکٹ کیا کہہ دیا، فالصواب. صحیح یہی ہے، مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، شعر ہے نا مصرع ایک طریقے سے. فالصواب ان یقال لو کان کل من، تو بہتر یہ کہا جائے بیان دلیل میں، کیا کہا جائے، دیکھو پٹاپٹ، لو کان کل واحد من التصورات والتصدیقات بدیہیا لما احتجنا فی تحصیل شیء من الاشیاء الی کسب ونظر. کہہ رہے ہیں اگر تصورات و تصدیقات میں سے سب کے سب بدیہی ہو جائیں تو پھر ہم کسی بھی شے کی تحصیل میں نظر و کسب کے کیا ہو جائیں گے، محتاج. نہ یہ کہنا چاہیے لما احتجنا احتیاط سے، اور ہم نے کیا دیا لما جہلنا شیئا، وہ درست نہیں، یہ کہنا چاہیے. وہذا فاسد، اور یہ عدم احتجاج الی النص یہ کیا ہے، فاسد ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. بس ہماری اگر تمام کے تمام چیزیں کیا ہوتی، دیکھو توجہ، بدیہی ہوتی تو نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑتی، یہ باطل ہے. فاسد مطلب ہمیں نظر و فکر کی ضرورت پڑ رہی ہے، جب پڑ رہی تو مطلب کیا ہوا کہ سب کے سب بدیہی نہیں ہے. سب بدیہی ہوتے تو نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، پڑ رہی ہے تو مطلب وہ بدیہی نہیں ہے، تو سب کے سب کچھ بدیہی ہیں. چلو اب مفعول مطلق، ضرورت احتیاجنا فی تحصیل بعض الاشیاء، دیکھو بعض کیا لفظ آیا ہے، بعض آیا ہے، فی بعض تصورات و بعض تصدیقات، اشارہ ہو گیا ہے کہ بعض تصورات بدیہی ہیں، بعض تصدیقات بھی کیا ہے، بدیہی ہیں. کیونکہ بدیہی تو بس ہم بعض تصورات و بعض تصدیقات کی تحصیل میں کیا ہے بھائی، فکر و نظر کے محتاج ہیں. تو کیا پتہ چلا، تو دلیل یوں بیان کرے جس دلیل کے بیان کرنے کی صورت میں کوئی اور بات خرابی نہ لازم ہو جائے، جس کی بنیاد پر شارح کو دلیل دینی پڑے. بس میں آ رہی، چلو خلاصہ کلام وہی بات نکل کے آئی کہ یہاں پہ کیا ہے، علم کی دوسری تقسیم ہو رہی ہے بدیہی اور نظری کی طرف، ٹھیک ہے. اور اس کو جو بیان انہوں نے کیا ہے نا کہ تمام کے تمام تصورات تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، دوا یہ ہو گیا. دلیل جو انہوں نے دی نا، وہ بیان دلیل میں ایک طرح سے کیا ہے، نقص ہے، کمی ہے. وہ کمی کیسے ہے، اس کی وجہ سے ایک بات سمجھ میں کیا آتی ہے کہ بداہت و حصول دونوں کیا ہے،
ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو گیا کہ کیا غیر تساوی ایک طریقے سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو انہوں نے شاعر نے بیان کر دیا۔ ولا نظرین سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، بس کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔